اس سے پہلے ہمیں ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہے انہوں نے جموں میں پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم سوموار 15 اگست کو 15 دسمبر کو ہڑتال پہ جائیں گے. چکا جام یہ 1 ڈے ٹوکن سٹرائک ہوگی ہماری. جو ہمارے جموں اور کشمیر کے جو ٹرانسپورٹر ہے وہ جموں سے لے کر کشمیر تک پورا چکا جام رہے گا. جو ہم نے ہمارے مطالبات کے حق میں جو حکومت آج تک نہیں مان رہی ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ جو ان کو ایک پرپوزل ہے گورنمنٹ کو کہ یہ اور منی بسیں یہ ای بسز یہاں لانے جا رہے ہیں 100 جموں میں اور 100 کشمیر میں. اس کے خلاف ایک تو یہ اس کے خلاف ہمارا جو احتجاج گورنمنٹ حکومت لانا چاہتی ہے, جس کے لیے ہم نے حکومت کو بارہا ہم اس سلسلے میں سی ایم صاحب سے بھی ملے. ہم نے کہا کہ ہم پہلے ہی متاثر ہوئے ہیں. ہم نے 30-35 سال جو ہمارا یہاں ٹرانسپورٹ چل رہا ہے کشمیر میں یہ پہلے ہی خستحالی کا شکار ہوا ہے. اس میں مزید گاڑیاں لانے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑیوں کی بہتات ہے. یہاں ہم نے بھی یہاں کے ٹرانسپورٹر نے بھی نئی گاڑیاں لائی ہے, ایکو فرینڈلی گاڑیاں لائی ہے. ہم نے مطلب ایسی گاڑیاں ہمارے پاس بھی ہے اس وقت جو ہمارے جو ٹرانسپورٹر ہے انہوں نے بھی لائی ہے. ایک تو ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ای بسوں کو یہاں پہ مزید ای بسوں کو متعارف کروانے کا یہ جو ان کی تجویز ہے وہ واپس لی جانی چاہیے. دوسرا جو ای بسز یہاں پہ آلریڈی ہے جو اپنی من مرضی کے مطابق چلتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم جو RTC اور ای بسز کا جو اپنا جو گنڈا گردی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں پورے کشمیر میں انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہوا ہے. وہ اپنی من مرضی کے مطابق جس روٹ پہ ان کو مرضی ہے اس روٹ پہ چلاتے ہیں. وہ سری نگر بھی چلاتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ میں بھی جاتے ہیں. وہ ہر جگہ اپنی ایک دوہرا معیار ہے. جموں میں اگر ای بسز ہے وہ کسی لائے عمل کے ساتھ جموں کے ٹرانسپورٹر کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلا رہے ہیں, لیکن یہاں اس کے برعکس ہے جہاں مرضی ہے وہاں چلاتے ہیں وہ RTC بھی اور یہ ای بسز بھی. دوسرا مطالبہ ہے انہوں نے ہمیں جو فٹنس فیس ہے اس میں انہوں نے ہمیں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. وہ ایک تو مطلب 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ بھی اگر یہ اس میں بڑھوتری کرتے انہوں نے ہزاروں روپیہ کی بڑھوتری کی. 8,000 کو انہوں نے 22,000 کیا ہے, 10,000 کو انہوں نے 25,000 کیا ہے. ہم اس کے خلاف بھی جو ہمارا جو 1 ڈے ٹوکن سٹرائک ہے ایک دن کا چکا جام ہے یہ اس کی بھی اس سلسلے میں بھی. تیسرا یہ ATS یہ اپنی من مرضی کے مطابق یہاں پہ ATS لگانا چاہتے ہیں, کسی ٹھیکیدار کو دینا چاہتے ہیں. جو ہمارا فٹنس بورڈ ہے اس کو یہ ATS میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری گاڑی والا جاتا تھا فٹنس بورڈ پہ فٹنس کرنے کے لیے. اب جب پرائیویٹ کسی کنٹریکٹر کو باہر کے کسی کنٹریکٹر کو دیا جائے گا وہ اپنی فیس لگائے گا, ہمیں وہ اپنی مانوپلی کرے گا. وہ مانوپلی ختم کرنے کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ATS سینٹر یہ بنانا چاہتے ہیں اس کا بھی ابھی یہ انوینس رکھا جانا چاہیے. تیسرا جو ہم نے گاڑیاں دی ہے الیکشن کے دوران یاترا کے دوران آپریشن سندور کے دوران ہمارے جو ٹرانسپورٹروں نے گاڑیاں دی ہوئی ہے سال سے وہ پینڈنگ پیسے ان کے پاس وہ واگزار نہیں کر رہے. ہر ایک سیکٹر کا پیسہ دیا انہوں نے الیکشن کے دوران جو بھی سیکٹر اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں الیکشن میں تو ان کا پیسہ دیا گیا. یاترا کے دوران جو بھی انہوں نے گاڑیاں ہمارے دی ہمارا پیسہ واگزار نہیں ہوا. الیکشن میں ہم نے گاڑیاں دی والنٹیرلی دے دی ہم نے گاڑیاں, اس ابھی تک وہ پیسے پینڈنگ ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا رقم ہے ہمارے اونروں اور ڈرائیوروں کا جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ واگزار کیا جانا چاہیے. آپریشن سندور میں آپ نے کہا کہ وہ پیسے دے دیں, کہاں پہ آپ نے ٹریول کی, کہاں پہ آپ نے گاڑیاں ہم نے اوڈی میں بارامولہ میں کپوارہ میں جو بارڈر کنگن میں گاندربل سائڈ سے ہم نے جو گاڑیاں دی ہوئی ہے یاترا کے دوران بھی تو الیکشن کے دوران بھی وہ پیسہ ہمیں ابھی نہیں مل رہا ہے.
اس کے خلاف بھی ہم یہ مطلب چکا جام کرنے جا رہے ہیں. ابھی تیسرا جو ہمارا ہے، آپ خود دیکھ لیجیے، ہمارا یہ جو اتنی سختیاں یہ برداشت کرنے کے باوجود، اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد، ہمارے ڈرائیور یا اونر کی جو کمائی ہوتی ہے 10,000 یا 15,000 روپیہ اس کو بچتے ہیں. لاسٹ میں 1 مہینے کے بعد وہ چالان دیکھتا ہے، چالان میں اس کو وہ پیسہ وہ چالان میں جاتا ہے، جو اس کی کمائی ہوتی ہے وہ چالانوں میں جاتا ہے. کیونکہ ای چالان جو یہ کرتے ہیں، ہم ای چالان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کوئی لائے عمل ہے اس ای چالان کا، کوئی فارمولا ہے اس چالان کا، یہ ویزیبل ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے وہ مجھے دکھانا چاہیے. پیچھے نمبر پلیٹ پہ فوٹو کھینچ کے مجھے بولا جا رہا ہے کہ آپ نے وداؤٹ یونیفارم ہو، آپ نے اوور ٹیکنگ کی ہے، آپ نے رائٹ جمپ کی ہے. لیکن جب میرے پاس کوئی وہ ثبوت ہی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کہ یہ میں نے یہ جرم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یا میرے اونر نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک اس کے خلاف بھی ہم یہ ہڑتال چکا جام ہو رہا ہے. اور ہم یہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے اور بھی مطالبات ہیں، جیسے ای رکشا، ای آٹوز، مطلب جو یہ اپنی من مرضی کے مطابق ڈائیورشن ہماری گاڑیوں کو دیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کی یہ جو ای بس ہے یہ سیدھے روٹ پہ جا رہی ہے، ہماری گاڑیوں کے لیے ڈائیورشن 12 کلومیٹر کا روٹ 15 کلومیٹر کا بنایا جا رہا ہے. ان کو کوئی ڈائیورشن نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں ڈائیورشن دیے جا رہے ہیں. ان کو سیدھے چلنے کی اجازت ہے، ہمیں ٹیڑھا کر کے چلایا جا رہا ہے شہری سری نگر میں. تو ہاں، ان کو پرمیشن دیتا ہے، مطلب ہمیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہمیں ڈائیورشن دیتا ہے. ٹریفک جو انفورسمنگ ہے وہ ہمیں اپنی من مرضی کے مطابق، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک یہ لائے عمل ہونا چاہیے، وہ بھی گاڑی ہے، میری بھی گاڑی ہے، میری گاڑی کو کیوں آپ ڈائیورشن دیتے ہو؟ اس کو سیدھا چلنے کی اجازت ہے. ایک برابر ہونا چاہیے، کوئی ایک ہی معیار میں دونوں گاڑیاں. یہ 13 میٹر گاڑی ہے، جہاں مرضی ہے وہاں. آپ دیکھ لیجیے پورا جو کنجیشن ہے سری نگر سٹی میں ان کی وجہ سے. آپ دیکھ لیجیے آؤٹ سائڈ اسٹیٹ گاڑیاں یہاں چلائی جا رہی، کوئی پوچھتا نہیں ہے ڈیکنجسٹ کہاں سے. یہ ڈیکنجسٹ کے نام پہ، ابھی پولوشن کے نام پہ ہمارے ساتھ جو مظالم ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹروں پہ، اس کے خلاف ہم چکا جام کرنے جا رہے ہیں. اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، یہ جو ہم چکا جام یہ سوموار کو کرنے جا رہے ہیں، 15 دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم گورنمنٹ کو 7 دن کی مہلت دیتے ہیں. 7 دن کے بعد اگر ہمارے مطالبات، یہ جائز مطالبات حل نہیں کیے گئے تو ہم جموں کشمیر کے سارے ٹرانسپورٹر انڈیفینٹ اسٹرائک پہ جائیں گے. کیا آپ نے کبھی ایسی شاپنگ کا انوبھو کیا ہے جہاں صرف خریداری کرنے سے آپ کو بڑے بڑے تحفے ملے؟ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے تحفے نہیں، بلکہ کار، اسکوٹی، فریج، ٹی وی اور اسمارٹ فون جیسے شاندار اپہار ہوں. اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کہاں سمبھو ہے؟ جواب ہے ایراکوٹ کنسٹرکشن. ایراکوٹ صرف ایک ہارڈ ویئر اسٹور نہیں بلکہ آپ کا ون سٹاپ ہارڈ ویئر اور ہوم ڈیسٹینیشن ہے. یہاں آپ کو ہر سائز اور ڈیزائن کی ٹائلز، سینیٹری فٹنگز، ہارڈ ویئر، کچن اپکرن اور پینٹس کی وشال رینج ملے گی. لیکن ایراکوٹ کیول پروڈکٹس ہی نہیں دیتا بلکہ ایک ایسا شاپنگ انوبھو دیتا ہے جو ہر بار نیا، رومانچک اور آکرشک ہوتا ہے. اپنے سپنوں کے گھر کو سجانے کے لیے بنا پیسے خرچ کیے یہاں ملے گا 3D ویو کی فری سروس اور پریمیم ہوم اپلائنسز جیسے چمنی، گیس چولہا، کچن سنک، فریج، اے سی، واشنگ مشین، سب کچھ بہترین کوالٹی اور سٹائل میں. اور اس بار ایراکوٹ لے کر آیا ہے اپنے لکی کسٹمرز کے لیے اسپیشل سرپرائزز، جن میں ایک ٹاٹا ٹیگو، 2 ایکٹیوا اسکوٹیز، 5 اسمارٹ فونز، LED ٹی وی، واشنگ مشین، فریج اور لگیج بیگز. تو دیر کس بات کی؟ آئیے شاپنگ کریں، ایکسپلور کریں اور اپنے سپنوں کے بڑے بڑے تحفے جیتیں صرف ایراکوٹ کنسٹرکشن میں، جہاں ہر شاپنگ ہوتی ہے کمال کی اور ملتی ہیں فری ڈیلیوری بھی. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.